ایک طوفان ہے جس کے آگے بند آپ نے باندھنا ہے، ورنہ یہ سب کچھ بہا لے جانے کو تیار ہے۔ ٹرانسجینڈر ہیں کون؟ آسان اور واضح الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ مرد یا عورت کے جنس کا تعین استقرار حمل یعنی پہلے خلیے جنین کے بننے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ماں اور باپ سے آنے والے سیکس کروموسومز ہوتے ہیں۔ انہی کروموسوم کی وجہ سے جنین میں مرد یا عورت کے اندرونی اور بیرونی اعضاء اور ہارمونز وغیرہ بنتے ہیں، اور وہ پیدائش کے وقت یا بلوغت کے ایام میں مرد یا عورت کی صنف کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس نظام یا ہارمونز وغیرہ میں خرابی کی وجہ سے کچھ بچوں کے جنس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ابہام کبھی پیدائش کے وقت ہی نظر آ جاتا ہے اور کبھی بلوغت سے پہلے ظاہر نہیں ہوتا۔ انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ ایسے افراد جو پیدائشی طور پر کسی ایسی ایب نارملٹی کی وجہ سے صنفی ابہام سیکسول ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہرمافروڈائٹ یا انٹرسیکس کہا جاتا ہے۔ ان میں ایب نارملٹی کے اعتبار سے شدتوں کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں فقہ نے ایسے افراد کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ غالب جنس صنف اختیار کریں، اور معاشرہ سمجھداری اور خدا خوفی رکھتا ہو تو ان کو اسی حالت کے ساتھ عزت سے جینے کا حق دینے والا ہونا چاہیے۔ البتہ ان کی مختلف ضروریات کے مختلف ہارمونل یا سرجیکل طریقے موجود ہیں جو کچھ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں شدید امتیاز بھی برتا گیا اور ان کو زندگی کے بنیادی حقوق تک سے محروم رکھا گیا۔ سیس جینڈر یہ وہ افراد ہیں جو پیدائشی طور پر اور جسمانی طور پر مکمل مرد یا عورت پیدا ہوئے اور اپنی اس صنفی شناخت پر راضی ہیں۔ ان میں میرے اور آپ جیسی اکثریت شامل ہے۔ ٹرانسجینڈر ایسے افراد ہیں جو پیدائشی طور پر جسمانی اور ہارمونز کے اعتبار سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی جنس سے ناخوش ہیں۔ اس ناخوشی کو جینڈر ڈسفوریا کہا جاتا ہے۔ یہ افراد اپنی مرضی سے اپنی صنف کا تعین کرتے ہیں۔ مرد ہوں تو عورت بن جاتے ہیں، عورت ہو تو مرد۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد یا عورت دونوں ہی کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ خود کو نان بائنری کہتے ہیں۔ ایسے افراد کی رائے ظاہر ہے کہ وقت، حالات اور نظریات کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہے۔ یہ افراد کبھی صرف مخالف صنف کا حلیہ اور افعال اختیار کرتے ہیں، اور کبھی سرجری یا ہارمونز کے ذریعے اپنی اندرونی اور بیرونی اعضاء میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا اسلام سے کیا مسئلہ ہے؟ اسلام میں مرد عورت کے درمیان پردے اور اختلاط کے علاوہ شادی، بیاہ اور وراثت وغیرہ کے قوانین ہیں۔ سوچئے، ایک مرد کل کو عورت بننا پسند کرتا ہے تو وہ عورتوں کے باتھ روم، ان کے سوئمنگ پول، ان کے جم وغیرہ میں بھی جائے گا۔ اس کی شادی کس سے ہوگی؟ اگر وہ خود کو عورت قرار دے کر کسی مرد سے شادی کرتا ہے تو کیا یہ ہم جنس پرستی نہیں ہے؟ کیونکہ کسی سرجری یا ہارمونل تھراپی سے اس کی حقیقی جنس تو تبدیل نہیں ہوگی، صرف ہیئت میں تبدیلی واقع ہوگی۔ ایک اہم غلط فہمی کو سمجھیے۔ دنیا میں ٹرانسجینڈر قوانین پیدائشی خواجہ سرا یعنی انٹر سیکس افراد کے تحفظ کے لیے نہیں بنائے گئے۔ وہ تو میڈیکلی اور فزیکلی اسی طرح ہیں اور تعداد میں انتہائی کم ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ان کے حوالے سے وہ مسائل نہیں جو ہمارے یہاں ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ٹرانسجینڈر قوانین اختیاری طور پر اپنی صنف تبدیل کرنے والوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ صرف صنفی انتخاب تک محدود نہیں بلکہ جنسی رجحانات تک پھیلتے ہیں۔ اس لیے ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہم جنس پرستی کا مکمل تحفظ کیا جاتا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف ایک پہلو ہے اور بہت آگے جاتا ہے۔ ایک ٹرانسجینڈر عورت اصلاً مرد ہونے کی وجہ سے بچے پیدا کرنے پر قادر نہیں، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے ایگ کسی سے صدقے میں لیتا ہے اور اسپرم اپنا دیتا ہے۔ اس جنین کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کسی تیسری عورت کی بچے دانی ادھار لیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب
ان کے ماں باپ کا تعین زنا سے پیدا ہونے والے بچوں سے بھی گیا گزرا ہوگا۔ ان کا حقیقی باپ کون ہے؟ اصل ماں کون ہے؟ کوئی ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ جس کا دعویٰ بہت سے کریں اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ 2 مردوں کی شادی کے بعد بہن نسوانی خلیہ فراہم کرتی ہے اور ان کی ماں اس جنین کو اپنی کوکھ میں پالتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی تو ابتدا ہے، چند نسلیں اور گزر گئیں تو کیا کیا سامنے آئے گا۔ ابھی مغربی دنیا میں حال یہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے سنگل پیرنٹ یا دونوں والدین سے محروم ہوتے ہیں۔ سوچئے اس قسم کے عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کے روحانی، نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی اٹیچمنٹ کس قدر متاثر ہوگی۔ گویا یہ نسل انسانی کی تباہی کا منصوبہ ہے۔ اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ مغرب یہاں تک رکا نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایسے گروپ اور افراد سامنے آ رہے ہیں جو خود کو جانور کے طور پر شناخت کروانا چاہتے ہیں۔ ان کو فریز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر کی سیکسول فینٹیسیز بھی جانوروں کے ساتھ یا ان کی طرح جنسی تسکین حاصل کرنے سے وابستہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں مذاق یہ ہوا کہ رنگین جھنڈوں کے ساتھ چالاک لوگوں نے انٹر سیکس لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا انتظام کروایا، اور ٹرانسجینڈر لا میں تمام بڑی پارٹیوں نے اسی متنازع اصطلاح کے ساتھ عوام کو لا علمی میں رکھ کر بل پاس کروا لیا۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ چائلڈ سائیکائٹری میں ڈاکٹروں کے پاس آنے والا ہر تیسرا بچہ اور بچی اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے۔ کینیڈا، جو کہ اس قانون کو پاس کرنے میں سب سے آگے ہے، وہاں امریکہ اور یورپی ممالک میں اسکولوں میں بچوں کے جینڈر چینج کی تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور اگر والدین اس سے خوش نہ ہوں تو ان کو مطلع کرنا بھی ضروری خیال نہیں کیا جاتا۔ قانون، حکومت اور سارا معاشرہ ان کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ بچے تیسری، چوتھی، 5ویں جماعت کے ننھے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر یہ قانون انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان میں قائم رہا تو کیا صورتحال ہوگی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے چپ کروائیں، یا سیاسی تعصبات کی وجہ سے مصلحت سے کام لیں، یا اپنے لیڈران پر زور ڈالیں کہ وہ اس بل میں بنیادی نوعیت کی ترامیم کریں اور پیدائشی خواجہ سرا یعنی انٹر سیکس افراد کے تحفظ کے لیے ایکٹ پاس کریں، نہ کہ ٹرانسجینڈر بننے کے شوقین افراد کے لیے۔ مسلمانوں، قوم لوط کی طرح تباہ ہونے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، ورنہ اس گناہ کا عذاب سہنے کے لیے تیار رہو۔